السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صاحبزادہ محمد زبیر صابری امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی ملتا رہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اس میں اللہ یا حبیر، دوستو یہ اسم پاک اگر کوئی آدمی اس اسم پاک کا ورد رکھتا ہے لگاتار روٹین کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو دوستو وہ تمام پوشیدہ حالات سے باخبر رہتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس اسم کا عالم خواب و بیداری میں پوشیدہ تمام حالات سے باخبر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بھی وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ اسم پاک یا حبیرو زیادہ تر اس کو استخارہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا ورد استخارہ کے لیے کیا جاتا ہے، جو لوگ استخارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ بہت مجرب ہے، اس میں آپ جو بھی چیز معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ آسانی سے خواب کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، استخارہ غوثیہ، ٹھیک ہے، یا علیم و علمنی، یا رشید و ارشدنی اور یا حبیر و احبرنی، ٹھیک ہے، یعنی یا حبیر یہ لفظ آ گیا بیچ میں، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر یہ الفاظ یہ اسم پاک استخارہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ استخارہ کی ویڈیو میں نے بتایا ہے کہ ان الفاظ کو آپ نے 121 بار پڑھ کے سو جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اول آخر 11 بار درود پاک، اور جو بھی آپ چیز معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے آپ معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر جائز کام کی اطلاع جو ہے آپ اس اسم پاک کے ذریعے خواب میں لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ خواب میں جو اشارہ ہوتا ہے یہ غیب کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ استخارہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کام شروع کرنا ہے، اس کا استخارہ کر لیں۔ ہاں، استخارہ اگر صحیح آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر بعض اوقات سمجھو کہ استخارہ صحیح نہیں آیا ہے، یعنی انکار ہوا ہے کہ آپ اس کام کو نہ کریں، پھر بھی وہ اس کام کو کر دیتے ہیں دوستو، پھر ایسے میں استخارے کا فائدہ نہیں ہوتا، پھر استخارہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سے پوچھ کر اگر آپ چل رہے ہیں، اگر اللہ پاک آپ کو منع کر رہا ہے تو پھر آپ اس کام سے رک جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دوستو خواب میں جو استخارہ میں اشارہ ہوتا ہے یہ غیبی اشارہ ہوتا ہے، تو اس میں جو اشارہ ہوتا ہے اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ اب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں مطلب محبت کی شادیاں کرتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں کہ بھئی دیکھ لیں صحیح ہے یا غلط ہے، تو کچھ تو صحیح آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ شادی کر لیں، اگر کسی میں انکار بھی آ جائے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتا، ٹھیک ہے، پیچھے نہیں آتا، پھر بھی وہ شادی کر لیتا ہے کیونکہ اس کے سر پر بھوت سوار ہوتا ہے شادی کا۔ تو دوستو ایسے میں استخارے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ نے استخارہ کیا کیوں، ٹھیک ہے، ایسے میں استخارہ مت کریں جب آپ نے استخارہ کی بات پر عمل نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ اسم پاک زیادہ تر استخارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور استخارہ صرف وہی آدمی کیا کرے جو اس پر عمل کرتا ہے، یعنی جو اللہ پاک کی بات پر عمل کرتا ہے، اور یہ اشارہ غیبی ہوتا ہے استخارہ میں، ٹھیک ہے دوستو۔ اگر کوئی آدمی برائیوں میں پھنس چکا ہو، طرح طرح کی برائیاں کر رہا ہو، ٹھیک ہے، اپنے نفس کے تابع ہو چکا ہو، تو اس اسم پاک کا ورد جو ہے وہ کثرت سے کرے، ٹھیک ہے دوستو۔ جیسے جیسے اس اسم پاک کی تاثیر بڑھتی جائے گی وہ آدمی نیک ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے، چاہے وہ جتنا بھی برا آدمی ہو جائے گا، اللہ کے حکم سے وہ اسم پاک کی برکت سے وہ آدمی نیک ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے دوستو۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں،
اور ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں سبحان اللہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔